بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی ہاں، نہ خواب میں نہ کہانی میں بلکہ حقیقت میں۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ایمان لرز جائے اور دل کانپ اٹھے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ داستان جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی۔ اگر آپ آخر تک سنیں گے تو شاید آپ کو محسوس ہو کہ دجال کا زمانہ ہم سے بہت دور نہیں رہا۔ یہ واقعہ ہے تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی راہب تھے، علم والے، عبادت گزار مگر سچ کی تلاش میں سرگرداں۔ ایک دن وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ ہوا طوفانی تھی، موجیں بلند تھیں، کشتی ہچکولے کھا رہی تھی۔ دن رات گزرتے گئے اور وہ سمندر میں ایک ماہ تک بھٹکتے رہے۔ پھر اچانک ایک دن ان کی کشتی ایک عجیب و غریب جزیرے کے قریب جا پہنچی۔ وہ اترے، ساحل پر قدم رکھا، لیکن وہاں کوئی آباد بستی نہ تھی، بس خاموشی، اندھیرا اور کچھ خوفناک آوازیں۔ اچانک ایک بالوں میں لپٹی عجیب مخلوق سامنے آئی۔ نہ اس کا چہرہ واضح تھا، نہ جسم پہچانا جا سکتا تھا۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جساسا ہوں۔ جاؤ، اس عمارت میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سب ڈرتے ڈرتے اس سمت چل پڑے۔ ایک پرانی عمارت، ایک گہرا دروازہ اور اندر ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص، اتنا بڑا جسم کہ پوری جگہ بھر گئی، ہاتھوں اور پیروں میں بھاری زنجیریں۔ جب تمیم الداری قریب پہنچے، اس شخص نے خود بات شروع کی، بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب سے آئے ہیں، سمندر میں بھٹک گئے تھے اور اب یہاں پہنچے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، کیا نبی امیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں؟ تمیم نے کہا، ہاں، وہ مدینے میں آ چکے ہیں۔ اس شخص نے گہری آواز میں کہا، پھر یاد رکھو، وہ وقت قریب ہے جب مجھے اجازت ملے گی، میں زمین کے ہر شہر میں 40 دنوں میں داخل ہوں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہ دونوں میرے لیے حرام ہیں۔ وہاں فرشتے تلواریں سونت کر میری راہ روکیں گے۔ تمیم اور اس کے ساتھی لرز گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں دجال ہوں۔ تمیم الداری اور اس کے ساتھی فوراً وہاں سے نکل آئے، کشتی کی طرف بھاگے، سمندر میں کودے اور اللہ کے فضل سے بچ نکلے۔ مدینہ پہنچا تو دل کانپ رہے تھے، سانس بھاری تھی۔ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو چہرہ مبارک پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں جو بتایا وہ تمیم الداری کی زبانی بھی سچ ثابت ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ خود بیان فرمایا اور فرمایا کہ دجال واقع زندہ ہے، زنجیروں میں قید ہے اور اس کا زمانہ قریب آنے والا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، وہ واقعہ 1400 سال پہلے کا ہے، تب وہ قید تھا، اور آج کیا وہ آزاد ہو چکا ہے؟ کیا اس کے فتنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اس کے زمانے کے قریب ہیں جس کی خبر دی گئی؟ آج ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے والے، ایمان کو کمزور کرنے والی فتنوں کی آندھیاں، اور دنیا بھر میں ایک ایسا نظام جو سچ اور جھوٹ کو ملا رہا ہے۔ کیا یہ سب دجال کے آنے سے پہلے کی پیش خیمیاں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال سے پہلے جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگ فتنوں میں الجھ جائیں گے۔ کیا ہم اس دور میں نہیں؟ لیکن مومن کے لیے خوف نہیں بلکہ تیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سوچیں، ایک سورت، 10 آیات اور پوری زندگی کا تحفظ، کتنی آسان راہ ہے اور کتنی عظیم نعمت۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا اور ان کی زبان سے نکلی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق دی۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نجات
پاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ فتنے آ چکے ہیں اور ایمان ہی ہماری ڈھال ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہو تو آج ہی سے سورۃ الکہف پڑھنے کی عادت ڈالیں اور دل میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھا، اس کے لیے کوئی دجال، کوئی فتنہ نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ ہمیں فتنے دجال سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔